تو آپ دیکھ ساتھ خطاب ہو، ان کے بارے میں کچھ ذکر ہو، تو غیر منقادین کے 4 اقسام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہ مانگو بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ بناؤ۔ وسیلے نیک بندے، ملائک، جنات، کواکب وغیرہ وغیرہ، یا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے، یہ ہمارے الہہ ہے۔ تو جھگڑا الوہیت پہ تھا۔ موحدین یہ کہتے تھے کہ الہ اور حاجت پورا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ الہ اور حاجت پورا کرنے والا اللہ کے بغیر اور بھی ہے۔ اور اس پر ہم نے قرآن کریم کی کئی آیات بطور مثال پیش کیے۔ مشرکین کے 4 اقسام تھے، اور اب بھی ہیں مشرکین بالعباد الصالحین، وہ مشرکین جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ مشرکین بالملائک، وہ مشرکین جنہوں نے فرشتوں کو، ملائک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ مشرکین بالکواکب، جنہوں نے چاند، ستارے، سورج کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اور مشرکین بالجن، جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا۔ اور ان کے مثالیں ہم نے قرآن کریم میں پیش کیے۔ پھر شرک کے 2 اقسام تھے، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کے 4 اقسام تھے، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت۔ شرک فی العلم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ شرک فی التصرف یعنی تصرف میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، جس کو عام مالک نفع اور نقصان کی جانے۔ شرک فی الدعا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے تو کسی اور کو اسی طریقے سے پکارے۔ اور شرک فی العبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت ہے وہ کسی اور کے لیے۔ تو کبھی کبھار کسی آیت میں شرک فی العلم کا رد ہوگا، کسی میں شرک فی التصرف کا رد ہوگا، کسی میں شرک فی الدعا اور کسی میں شرک فی العبادت کی تردید ہوگی۔ دوسری قسم ہے شرک فعلی، اور شرک فعلی کے 2 اقسام ہیں، معظم، اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرانا اور حرام کو حلال ٹھہرانا، تعلیل ما حرمہ اللہ اور تحریم ما احلہ اللہ، اور اس کے مثالیں ہم نے پیش کیے۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ کیا، ان کا تاریخ اور ان کے صفات قبیحہ۔ تو کبھی کبھار کسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی تردید کرتا ہے اور ان کی صفات قبیحہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح نصارہ کی اور پھر منافقین کے 2 اقسام ہم نے بیان کیے، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ منافق اعتقادی کی سزا بھی ہم نے ذکر کی قرآن کریم میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ان کی تعریف کی کہ منافق کون ہے اور منافق۔ پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ قرآن کریم اہم مضامین جو بیان کرتے ہیں وہ 8 ہیں۔ اس میں 4 ہے اصول مہمہ، جس کو ہم مقاصد 4 عالیہ کہتے ہیں۔
امام راضی رحمت اللہ علیہ ان سے ثوابق پہ تعبیر کرتے ہیں، وہ ہے اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، اور 4 ہیں ممدات جو ان چاروں کی تائید کے لیے اور تقویت دینے کے لیے ہیں، وہ ہے الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، الانفاق فی سبیل اللہ تعالی، التنظیم اور الآداب۔ اثبات التوحید چونکہ اہم مسئلہ تھا، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے جب مبعوث فرمائے تو انہوں نے اسی مسئلے کو سب سے پہلے بیان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس مسئلے کی اتنی اہمیت ہے کہ دوسرے مسائل جو قرآن کریم نے ذکر کی، ایک ایک عنوان سے ذکر کیا، زکوٰۃ سے، نماز سے، حج کے نام سے، عمرہ کے نام سے، لیکن جب توحید کا مقام آتا ہے تو مختلف عنوانات کے ساتھ اس کو ثابت کیا، کبھی بعنوان الہ، کبھی بعنوان تحمید، کبھی بعنوان تسبیح اور کبھی بعنوان برکت، اور اس پہ ہم نے قرآن کریم کی مثالیں پیش کیے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے مختلف عنوانات کے ساتھ اس کو ثابت کیا، تو توحید پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں مشرکین کی طرف سے اس کے جوابات بھی دیے۔ کبھی مشرکین لڑتے اور جگڑتے ہیں موحدین کے ساتھ، لڑتے اور جگڑتے ہیں، کبھی الانکار، کبھی الخصومت اور کبھی الانکار، کبھی اتباع الآباء کہ ہم باپ دادوں کے طریقے پہ جا رہے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، اتباع الآباء، کبھی اتباع الظن، کبھی التقول علی اللہ اور کبھی الافتراء علی اللہ تعالی اور کبھی القیاس الفاسد۔ دوسری مضمون ہے اثبات الرسالت، تو اس کو بھی قرآن کریم نے بڑے بسط اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور انبیاء علیہ السلام پہ جتنے اعتراضات تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کیے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح صداقت الکتاب پہ اعتراضات اور اس کے جوابات، اثبات القیامت قرآن کریم نے امثلہ کے ساتھ ذکر کیا، کذالک الخروج، اور اس کی تفصیل ہم نے پہلے دروس میں کی۔ پھر 4 ممدات تھے، الجہاد فی سبیل اللہ تعالی، تو جہاد کے 13 اقسام ہم نے اشارہ کیا۔ پھر جہاد کی 3 منازل تھے، پہلی منزل مجاہد اور سپاہی کی تربیت، اور اس کے لیے 10 اصول۔ اگر مجاہد تربیت یافتہ ہو لیکن ملک میں فساد ہو تو پھر وہ سرحدات پہ لڑ نہیں سکتا، تو ملک کے اندر امن کے لیے 4 اصول اور وہ ہم نے ذکر کیے۔ اگر ملک میں اندرونی بھی امن ہو، مجاہد بھی تربیت یافتہ ہو، لیکن اس کے اپنے گھر میں فساد اور دنگا ہو تو پھر بھی وہ سرحدات پہ نہیں لڑ سکتا، تو گھر کے اندر امن کے لیے صرف سورہ بقرہ میں 18 اصول اور اس کی نشاندہی ہم نے کر دی۔ پھر جب مجاہد تربیت یافتہ ہو، گھر میں امن ہو، ملک میں امن ہو، تو میدان جہاد میں وہ کیسے لڑے، تو اس کے لیے سورہ انفال میں قوانین 7 اور وہ ہم نے ذکر کیے، اور اس کے لیے مبادی ابتدائی حالات
وہ 3 اوامر اور مومن کی صفات ہم نے ذکر کی۔ امیر کے لیے شروط، اور پھر امیر کے پاس جب فتح یا شکست ہو تو امیر کے لیے قوانین وہ ذکر کیے۔ الانفاق فی سبیل اللہ تعالی، یہ بھی مومنات میں سے دوسری مضمون تھی۔ اور الانفاق فی سبیل اللہ تعالی، قرآن کریم نے مستقل اس مضمون کو مختلف صورتوں میں ذکر کیا، اور اس پہ ہم نے سورہ حدید کے اشارے کیے۔ ترغیب الانفاق بالوجوہ الخمسہ، اور منفقین کے 2 اقسام، پہلی وہ کہ منفقین فی سبیل اللہ، اور دوسرا منفقین فی غیر سبیل اللہ جو ریاکاری کے لیے مال لگاتے ہیں، اور ان کے مثالیں۔ تیسری مضمون تھی التنظیم، تو تنظیم پہ کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کے اصول ذکر کیے کہ تنظیم کے لیے 5 اصول سورہ آل عمران میں، اور 3 قاعدے بلفظ یا ایھا الذین آمنوا سورۃ المجادلہ میں، اور جماعت کو بچانے کے لیے سورہ انفال میں 5واں قانون لا تتخذوا بطانة من دونکم، اور اس کی وجوہات لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات، میں نے آپ کو ان کی نشانیاں بتا دی اگر تمہارے اندر عقل ہو۔ اور پھر سورۃ المجادلہ میں لفظ علم 3 بار لایا، اور منافق کی تردید کی کہ جماعت کے مقابلے میں جماعت بنائیں گے، شورا کے مقابلے میں شورا بنائیں گے، اور ان کی شورا اور ان کی میٹنگ اور ان کا اجلاس صرف دنگا اور فساد اور معصیت رسول کے بارے میں ہوگا، تائید کے بارے میں نہیں ہوگا، اور اس کا تذکرہ کیا۔ چوتھی مضمون الآداب، کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا چاہیے جماعت کے اندر، اور اس پہ ہم نے سورۃ الحجرات کے قاعدے بیان کیے جو لفظ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ ایک دوسرے کا احترام اور قدر کرتے رہو، ایک دوسرے کا تمسخر، ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اگر کوئی بے اعتبار بندہ تمہارے پاس خبر لے آئی کسی کے خلاف تو اس کی تحقیق کر لو۔ اور وہ قوانین وہ قاعدے ہم نے ذکر کیے۔ آج کے سبق میں ہم قرآن کریم کے اس بات کے طریقے بتاتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ ایک آیت میں سوچیں گے تو اس میں اس بات کا کوئی طریقہ قرآن کریم نے اپنایا ہوگا۔ قرآن کریم جب مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے الدلائل العقلیہ، دوسرا ہے الدلائل النقلیہ، اور تیسرا ہے الدلائل الوحیہ، اور چوتھا ہے الحلف قسم۔ یعنی کبھی کبھار قرآن کریم جب کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس پہ دلائل عقلیہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں دلائل عقلیہ تو نہیں۔ دلائل عقلیہ 3 قسم کے ہیں۔ دلائل عقلیہ یعنی وہ دلائل جسے عقل سلیم تسلیم کرے، اور یہ 3 قسم کے ہیں، یعنی ان کے مقدمات، ان کے صغرا اور کبرا،
مسلم ہو عقل سلیم کے نزدیک، یعنی ہر کوئی مانتا ہو جانتا ہو اس کو۔ دلائل عقلیہ کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے دلائل عقلیہ محضہ، اس میں خصم کا اعتراف نہ ہو، بس صرف دلائل عقلیہ محضہ، یعنی وہ دلیل پیش کر دیں جس کے مقدمات مسلم عند الخصم ہو بس۔ دوسری قسم ہے دلائل عقلیہ الزامیہ مسقط للخصم، دلائل عقلیہ الزامیہ مسقط للخصم، یعنی ایسے دلائل عقلیہ جس میں خصم پہ الزام ہو اور وہ چھپ جائے، اسے سوال ہو اور جواب بھی نہ دے سکے، بس اس کا منہ بند ہی بند رہے گا۔ اور تیسری قسم ہے دلائل عقلیہ اعترافیہ، دلائل عقلیہ اعترافیہ یعنی وہ دلائل عقلیہ جس پہ خصم اقرار کرے، اعتراف کرے، ان سے پوچھ لے اور وہ ماننے کا اقرار کرے۔ ان تینوں کے چند امثلہ بطور مشت نمونہ خروار ہم پیش کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے دلائل عقلیہ وہ دلائل جو عقل سلیم کے مطابق ہو اور عقل سلیم مانتا ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 3 نکالیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 3۔ سورہ نحل آیت نمبر 3۔ خلق السماوات والارض بالحق، پہلے مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ یہ انہو لا الہ الا انا فاتقون، انہو لا الہ الا انا فاتقون، کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں میرے بغیر۔ انہو لا الہ الا انا فاتقون، کوئی دوسرا حاجت پورا کرنے والا نہیں سوا میرے، تو مجھ سے ڈرو۔ اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل عقلیہ محضہ۔ پہلی دلیل خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے اظہار کے لیے، بالحق یعنی لإظہار الحق۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے اظہار کے لیے۔ تعالی عما یشرکون، بلا تر ہے اسے جو یہ حصے دار ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ مسئلہ توحید پہلے ذکر کیا، انہو لا الہ الا انا فاتقون۔ اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقلی، وہ ذات حاجات پورا کرنے والا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ اوپر دیکھو آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہاری اوپر چھت، نیچے دیکھو
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرش زمین پیدا کیا ہے، اشارہ اس بات کی طرف کہ میرے گھر میں رہتے ہو، تمہاری اوپر چھت بھی میرا ہے، تمہاری نیچے فرش بھی میرا ہے، میرے گھر میں رہتے ہو، میرے کمرے میں رہتے ہو، اور پھر میرے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تعالی عما یشرکون، بھلا تر ہے اسے جو ایسے دار اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں۔ پھر دلیل، میرے گھر میں رہتے ہو اور تمہیں کس نے پیدا کیا؟ خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا ہے انسان کو ایک بون سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو یکایک یہی انسان جھگڑنے لگتا ہے اعلانیہ۔ اشارہ کیا اس طرف کہ میرے گھر میں رہتے ہو، میرے کمرے میں رہتے ہو، میں نے تمہاری اوپر چھت بھی بنائے، تمہاری نیچے فرش بھی بنایا ہے، اور تمہیں بھی ایک بون سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ دیکھو اپنے آپ کو، دیکھو کس نے تمہیں پیدا کیا، پھر باہر تھوڑا سا دیکھو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان جانوروں چوپایوں کو پیدا کیا ہے اس کے لیے، اس کو تمہاری لیے، اس میں سامان بچاؤ کا، وَمَنَافِعُ اور دوسرے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی میں سے بعض کو کھاتی بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہاری لیے اس میں رونق ہے جب بھی شام کو لاتے ہو تم، اور جب بھی صبح لے جاتے ہو تم۔ دیکھو جانوروں کو کس نے پیدا کیا، اور یہ تمہارے مزے کے لیے، تمہارے مسرتوں کے لیے، تمہاری خوشیوں کے لیے میں نے پیدا کیے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور اٹھا کر لے جاتے ہیں جانور بھاری بوجھ تمہارا کسی بستی میں جس تک تم نہیں پہنچ سکتے، مگر مشقت میں ڈال کر اپنے آپ کو۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارا بڑا نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کمرہ پیدا کیا، اور پھر بھی تم میرے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر دلائل عقلیہ، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑے اور خچر اور گدے اس لیے تاکہ سواری کرو تم اس پر، اور نمائش کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرتے ہیں وہ جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہے؟ پھر آیت نمبر 10، وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، یا اللہ وہ ذات ہے جو برساتا ہے اوپر سے بارش تمہارے لیے، اسے کچھ پینے کے لیے، اور اسے درخت پودے اگتے ہیں جس میں تم جانور چراتے ہو۔ دیکھو آسمان کے طرف سے پانی من کل ثمرات۔ اب قرآن کے دلائل کو دیکھو کیسا ربط اور کیسے مزے کے ساتھ۔ ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب،
اگاتا ہے اللہ تمہارے لیے ایسے فصلیں اور زیتون اور کھجوریں اور انگور، وَمِن كُلِّ میں بلا شبہ نشانی ہے عبرت کی اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کرے، یتفکرون، سوچ اور فکر کرے قرآن میں، سوچ اور یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے تابعدار اللہ کے حکم کیے، ستارے اللہ کی تابعدار ہے۔ تدبر بالنجوم وَلَسْتَ تَدْرِي وَرَبُّ النَّجْمِ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، تم ستاروں پہ اپنا قسمت معلوم کر رہے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ستاروں کا رب جو چاہے وہی کرتا ہے، یہ اللہ کی تابعدار ہے۔ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تابع کیے تمہارے لیے رات، والنہار اور دن، والشمس والقمر سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بأمرہ، اور ستارے تابعدار اللہ کے حکم کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بلا شبہ دلائل ہے اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پہلے فرمایا لقوم یتفکرون، اور پھر فرمایا لآیات لقوم یعقلون، جو سوچتے ہیں اللہ کے دلائل میں، جن میں عقل ہو تو وہ سمجھتے ہیں، وہ اسے عبرت لیتے ہیں، اور جو بے عقل ہو وہ نہ عبرت لیتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں۔ پھر وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور وہ جو پیدا کیے تمہارے لیے زمین میں مختلف الوان، مختلف رنگوں کی چیزیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون، تتم لائے مختلف، یقیناً اس میں بلا شبہ نشانی عبرت کی اس قوم کے لیے جو عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پھر دلائل وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تابع کیا ہے سمندر، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس لیے تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تازہ، مچھلیاں پکڑتے ہو اور کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالو تم اس سے زیورات جنہیں استعمال کرتے ہو تم۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتے ہو تم کشتی کو جو پیچھے کرتی ہے لہروں کو پالتی ہوئی اس سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تلاش کرو تم فضل اللہ کا، یعنی رزق حلال، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ضرور تم شکر ادا کرو خدا کا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہا، یہ دلائل، یہ نعمتیں میرے طرف سے ہیں، میں نے آپ کے اوپر نعمتیں کی، تمہاری اوپر میں نے چھت بنا دیا، تمہارے لیے میں نے فرش بنا دیا، تمہیں میں نے ایک بون سے پیدا کر دیا، تمہارے لیے میں نے جانور اور چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے فائدے اور بچاؤ کا سامان، میں نے تمہارے لیے اس میں مسرتیں پیدا کی، میں نے تمہارے لیے گھوڑے اور خچر پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے گدے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سوار رہو، اور زینت اور نمائش کے لیے،
میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، میں نے تمہارے لیے فصلیں اگائی، والزیتون والنخیل والعناب، میں نے تمہارے لیے زیتون اگائے، کھجوریں اگائی، والعناب، انگور کو دیکھو میں نے کتنا خوبصورت چیز بنایا، اس کے اندر پانی ڈالا۔ یہ کس نے پیدا کیے؟ میں نے تمہارے لیے لیل و نہار پیدا کیے، رات کو آرام کرتے ہو اور دن کو اپنے لیے رزق حلال کماتے ہو۔ میں نے تمہارے لیے سورج اور چاند پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے ستارے مسخر کر دیے، میں نے تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگوں کے میوجات اگائے، میں نے تمہارے لیے سمندر تابع کیا، میں نے تمہارے لیے اس میں تازہ تازہ گوشت پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے اس میں زیورات پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے کشتیاں تابع کی، لعلکم تشکرون، ضرور تم شکر ادا کرو۔ تو تم نے کتنا شکر ادا کیا؟ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس کے صفات کو تقسیم کر دیا۔ حضرت شیخ القرآن کبھی کبھار فرماتے تھے وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوًا وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي وَغِلْدُهُمْ سِعَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ عَنْ وِدَادِي وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي۔ میرا گمان تھا کہ میرے بہت سے شاگرد ہیں، میرے بہت سے ساتھی اور اراکین ہیں، اور میرا گمان تھا کہ یہ میرے لیے بچاؤ کا سامان ہے، لیکن وہ میرے لیے نہیں، میرے دشمنوں کے لیے بچاؤ کا سامان بن گیا۔ وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوًا فَكَانُوهَا وَلَكِنْ لِلْأَعَادِي، وہ ہو گئے لیکن میرے دشمنوں کے لیے بچاؤ کا سامان۔ وَخِلْتُهُمْ سِعَامًا صَائِبَاتٍ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ فِي فُؤَادِي، اور میرا گمان تھا کہ میری تیر ہے، میں اسے دشمنوں کو ماروں گا، وہ تیر تھے لیکن میرے دل میں آ لگے۔ وَقَالُوا قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ فَكَانُوهَا وَلَكِنْ عَنْ وِدَادِي، اور یہ مجھے کہتے تھے کہ ہمارے دل بہت صاف ہیں، ہاں یقیناً صاف تھے، لیکن میری محبت سے صاف ہو چکے تھے، ان کی محبت کسی اور کے ساتھ تھا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی، میرے کمرے میں رہتے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے دریا مسخر کر دیے، میں تمہارے لیے بارش برساتا ہوں، میں نے تمہارے لیے مختلف رنگوں کے میوجات پیدا کیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ضرور شکر ادا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا دلائل وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور رکھ دیے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ ہلنے نہ لگے تم پر، وانہارن، اور جاری کی نہریں، وسبلن، اور بنا رکھے راستے، لعلکم تہتدون، وعلامات، اور
بھی بہت سارے دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت کے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں سے یہ راستہ معلوم کرتے ہیں. ستاروں کی 3 فائدے ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں. پہلا ہی کہ اسے راستہ معلوم کرے. ستاروں کی 3 فائدے. پہلا ہی کہ اسے راستے معلوم کرے. دریا میں جب پہلے لوگ جاتے تھے تو ستاروں کے راستے سے جاتے تھے. ستاروں کی وساطت سے راستہ معلوم کرتے تھے. دوسرا یہ کہ شہاب مبین یہ اس سے شیطانوں کو مارتے ہیں. اور تیسرا اس کا ہی کہ زینت من الکواکب یہ زینت کی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. چوتھا فائدہ قرآن نے ذکر نہیں کیا کہ اسے قسمت معلوم کرو کہ تمہاری قسمت کا ستارہ فلاں ہے. اور ستارہ گردش میں ستارہ فلائے ویسے اپنے طرف سے کواکب پرستوں نے بنا دیا ہے. وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ جب یہ دلائل پیش کیے کہ خالق لِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ پیدا کرنے والا ہر چیز کا صرف اللہ ہی ہے. یہ دلائل آپ گن لیں. اوپر آسمان کو دیکھو کس نے پیدا کیا. نیچے زمین کو دیکھو تمہارے لیے فرش کس نے پیدا کیا. اپنے آپ کو دیکھو تمہیں ایک بوند پانی سے کس نے پیدا کیا. چوپایوں جانوروں کو دیکھو کس نے پیدا کیا. اس میں جمال اور زینت تمہارے لیے کس نے پیدا کیا. والخیل والبغال والحمیر گھوڑے کس نے پیدا کیے. خچر کس نے پیدا کیے. لترکبوها گدے کس نے پیدا کیے. لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون اوپر سے بارش برسانے والا کون. فصلوں کو اور درختوں پودوں کو اگانے والا کون. زیتون کو اگانے والا کون. کھجور کو اگانے والا کون. انگور کو بنانے والا کون. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تمہاری لیے رات اور دن کو تابع کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ سورج اور قمر کو پیدا کرنے والا کون. ستاروں کو مسخر کرنے والا کون. یہ مختلف رنگوں کے میوجات اور فروٹ اور پھل پیدا کرنے والا کون. سمندر کو تابع کرنے والا کون. اس میں تازہ مچھلی پیدا کرنے والا کون. زیورات پیدا کرنے والا کون. کشتیاں پیدا کرنے والا کون. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور سامنے پہاڑوں کو دیکھو پیدا کرنے والا کون. نیچے دریا کو دیکھو ندی کو دیکھو پیدا کرنے والا کون. وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیسے دلائل ذکر کیے. جب مسئلہ ثابت کر رہا ہے دلائل کے ساتھ انسان کا عقل حیران رہ جاتا ہے. خالق لکل شیء هو اللہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی. اللہ کے بغیر کوئی پیدا کرنے والا نہیں. خالق لکل شیء هو اللہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. یہاں تک تو چلے مان لیا کہ خالق لکل شیء هو اللہ. اب شیطان بھی اپنا کام تو کرتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتے ہیں. خالق اللہ ہے لیکن عالم بکل شیء صرف اللہ نہیں اور بھی ہیں. تو پھر دوسرے قسم کے دلائل ذکر کیے. عالم بکل شیء هو اللہ. پہلا ذکر کیا
خالق لکل شیء هو اللہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ عالم بِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللہ اور اللہ جانتا ہے اس کو جو چھپاتے ہو تم اور اس کو جو ظاہر جس کو تم پکارتے ہو وہ نہ خالق ہے اور نہ عالم ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا اللہ کا کتاب کبھی کبھار شیخ القرآن فرماتے تھے صد الحبیب و عالی کلاہما کاللیالی میرے محبوب کے زلف اور میرے حال دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کالے ہو گئے لوگوں کے اعراض اور قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت لوگوں کا اعراض قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا کمال جب ایک مسئلہ ثابت کر رہا ہے تو ایسے انداز میں کہ خالق ہر چیز کا میں ہوں جن کو تم پکارتے ہو وہ خود مخلوق ہے خالق نہیں ہو سکتے اور عالم بکل شیء میں ہوں جن کو تم پکارتے ہو ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں وہ کیسے تمہارے لیے حاجت روا بن سکتے ہیں اور تمہارے لیے حاجات پورا کر سکتے ہیں نہ پکی بن کر اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون تو حاصل الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد قرآن کریم کا یہ ربط اور مناسبت دیکھ لیں اور یہ ان لوگوں کو نظر آتے جنہوں نے پنجپیر کا پانی پیا ہو پنجپیر کا پانی نہیں پیا اس کو پتہ نہیں لگتا ان کی چشمے نہیں اینک لگاتے ہیں ہم ان کو الہکم الہ واحد پہلے قسم کے دلائل خالق لکل شیء اللہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اوپر دیکھو نیچے دیکھو دائیں دیکھو بائیں دیکھو آگے دیکھو پیچھے دیکھو سامنے دیکھو یہ سارے کے ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہے خالق لکل شیء اللہ پھر واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون عالم بکل شیء اللہ ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے تو تم جس کو بولتے ہو جس کی عبادت کرتے ہو جس سے مدد مانگتے ہو جس کے نام پہ منت اور نظر نیاز دیتے ہو لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اور عالم بکل شیء اللہ جو حی لا یموت ہے اور جن کو تم پکارتے ہو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں ہے جب خالق اللہ ہے عالم بکل شیء اللہ ہے الہکم الہ واحد تو تمہارا الہ تمہارا حاجت پورا کرنے والا الہ واحد ہے ایک اللہ ہے حاجت پورا کرنے والا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر دل ان کا انکار کرنے والے ہیں توحید سے وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور یہ بڑے سرکش پھر بھی یہ دلائل نہیں دیکھتے کہ ان دلائل کو دیکھ لو خالق لکل شیء اللہ عالم بکل شیء اللہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور عالم بکل شیء اللہ
ہر چیز پر عالم اللہ ہی ہے، یہ مسئلہ مان لو۔ اور اگر تم نے یہ مسئلہ نہیں مانا تو تمہارا انجام کیسا ہوگا؟ آیت نمبر 28 دیکھ لیں، آیت نمبر 28۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی تھی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، توحید کو نہیں مان رہے تھے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، پھر وہ صلح کا پیغام بھیجیں گے کہ ہم نے عمل نہیں کیا تھا کوئی برا، ہم تو نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ فرشتے کہیں گے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور جنہوں نے یہ مسئلہ مانا، یہ مان لیا کہ خالق لکل شیء هو اللہ، عالم بکل شیء هو اللہ، الہ و حاجت روا صرف اللہ ہی ہے، تو اس کا ان کا انجام۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، اور کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے خود کو بچایا تھا شرک سے، کیا چیز بھیجی ہے تمہارے رب نے؟ کہیں گے یہ بڑی خبر والی کتاب، قالوا خیران، خیر والی کتاب، بڑے خیر والا کتاب تھا، صبح سے عصر تک پڑھتے رہو، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے بیان کرنے والے کو، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے سننے والے کو۔ خیر کی کتابیں، اور ادھر خیرن منصوب کا ذکر کیا کیونکہ نزول کے قائل تھے انزل خیرن، اور مشرکین نزول کے قائل نہ تھے، اسی وجہ سے ادھر مرفوع لایا۔ قالوا خیرا للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین۔ وہ لوگ جن سے روح قبض کرتے ہیں فرشتے ایسے حال میں کہ وہ خوش ہوں، طیبین۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے نشان مرد مومن بات گویم چمرگا تبسم بر لب اوست۔ میں مومن کی نشانی تمہیں بتاتا ہوں، جب موت آئی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ نشان مرد مومن بات گویم چمرگاد تبسم بر لب اوست طیبین الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یقولون سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ملائکوں کو سلام کرتے رہیں گے، کیونکہ دنیا میں تو کسی نے مسجد میں نہیں چھوڑا، مدرسے میں نہیں چھوڑ دیتے، تم موحدین و پتری ہو، تمہارے لیے ہمارے مدرسے میں جگہ نہیں، تمہارے لیے ہمارے مسجد میں جگہ نہیں، لیکن قیامت کے بعد فرشتے ان کو سلام کرتے رہیں گے۔ یقولون سلام علیکم، موت کے بعد فرشتے سلام کہتے رہیں گے، ادخلوا الجنت بما کنتم تتوسلون بالذوات الفاضلہ، یہ لکھا ہے میرے قرآن میں تو بما کنتم تعملون، تمہارے قرآن کریم میں کیا لکھا ہے؟ وسیلے پکڑتے ہیں، میں صاحب زادہ ہوں اور میں پیر زادہ ہوں اور میں فلاں زادہ ہوں، میں فلاں زادہ، اس سے کام نہیں ہو سکتا، اپنے عمل کا سے کام ہوگا۔
اپنا عمل تمہارے لیے ہوگا. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں اس کے سبب جو تم نے کیا تمہارے عمل کی وجہ سے. اگر وسیلہ ہو تو من فعل الطاعات و ترک المعاصی، نیک اعمال اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ نیک عمل ہے. من فعل الطاعات و ترک المعاصی، نیک اعمال اور گناہ کو ترک کرنا یہ نعمت ہے، اور یہ نعمت تمہارے لیے درکار ہوگا. پھر اسی طرح دلائل عقلیہ محضہ، سورہ نحل آیت نمبر 65 نکالیے. دلائل عقلیہ محضہ یا مشت نمونہ خروار پیش کرتے ہیں. رمضان میں ہم تفصیل سے یہ سارے دلائل کو جمع کر کے بیان کرتے ہیں. واللہ انزل من السماء ماء، آیت نمبر 65 سورہ نحل. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بالارض بعد موتها، اور اللہ برساتا ہے اوپر سے پانی پھر تازگی دیتا ہے. پانی کے ایک فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم کی تشبیہ اکثر پانی سے دیتا ہے اور آگ سے دیتا ہے. آگ میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. آگ سے لوگ روشنی لیتے ہیں، آگ سے پر لوگ کھانا پکاتے ہیں، لیکن جب آگ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر گھروں اور محلات کو جلاتا ہے. اسی طرح پانی سے فوائد ہیں بہت سارے، لوگ پیتے ہیں. اسی طرح فصل اگتے ہیں، زمین تازہ ہو جاتی ہے، موسم مزیدار بن جاتا ہے. لیکن جب پانی زیادہ ہو جائے تو پھر سیلاب بن کے لوگوں کو بہا لیتا ہے. قرآن کریم کے فائدے بھی ہیں، جو لوگ اس کو مان لے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس کے مفاہیم، اس کے معنی کو سمجھے تو ان کے لیے فائدہ ہے. اور جو قرآن کریم سے روگردانی کرے تو وہ ہوا علیہ آمن، وہ قرآن کریم ان پر حجت ہوگی. اسی وجہ سے قرآن کریم کی تشبیہ اکثر جگہوں پہ آگ اور پانی کے ساتھ دیتا ہے. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بالارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور اللہ برساتا ہے اوپر سے پانی پھر تازگی دیتا ہے اس زمین کو اس کے سوکھنے کے بعد. موتها سوکھنے کے بعد، فاحیا بالارض تو حیات زمین کے لیے ثابت ہے. ذرا ان سے پوچھ لے کہ حیات اگر مستلزم سما ہو، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ حیات شہداء، جب حیات ثابت ہو گئی تو سما بھی ثابت ہو گیا. تو اگر حیات مستلزم سما ہو تو پھر زمین بھی سنتی ہے، پھر سما زمین کے لیے بھی ثابت کرو. حیات مستلزم سما نہیں، اور حیات کے مختلف اقسام ہیں. حیات کے 5 اقسام ہیں. تعلق روح بدن، اس کے 5 اقسام ہیں. ایک ہے روح کا تعلق بدن کے ساتھ ماں کے پیٹ میں. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہو تو روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، وہ زندہ ہے. دوسرا ہے تعلق روح بدن جب انسان دنیا میں آئے. تیسرا ہے تعلق روح بدن حالت نوم میں جب انسان سویا ہوا ہو. اور چوتھا ہے تعلق روح بدن برزخ میں.
اور پانچوں آئے تعلق روح و بدن قیامت کے بعد، اور ہر حیات کے احکام جدا جدا ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، لیکن وہ نہ اس منہ سے کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ اس کو کوئی پتہ ہے۔ انسان جب حالت نوم میں ہو زندہ ہے، لیکن اس کو دنیا کے حالات کا کوئی پتہ نہیں۔ ہاں جب خواب دیکھتا ہے تو جب خوشی کی خواب وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف کی خواب ہو تو اس پہ سردی میں بھی پسینہ آتا ہے، لیکن اس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح برزخی حیات ہے، برزخی حیات ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے احکام جو ہے وہ دنیا کے احکام سے علیحدہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ورنہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، تو يُقْتَلُ کہاں ہے؟ اور پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا پتہ نہیں کہ کیسے حیات ہے۔ صاف بات ہے، حیات آپ صرف انبیاء کے حیات مانتے ہیں، ہم کفار کے حیات بھی مانتے ہیں، حیات برزخی۔ اگر حیات برزخی نہ ہو تو ان کو عذاب کیسے دیا جاتا ہے؟ حیات ہے لیکن حیات برزخی ہے، اللہ نے صاف فیصلہ کیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا پتہ نہیں کہ کیسی حیات ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اگر دنیاوی حیات ہو تو رزق بھی دنیاوی ہوگا۔ دنیا میں جو رزق کھاتا ہے تو پھر وہ پخانہ بھی جاتا ہے، تو ادھر کہاں جاتا ہے؟ اور اگر تم رزق وہاں کا مانتے ہو اسی برزخ کا، تو حیات بھی اسی برزخ کا مان لو، پھر اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ حیات ثابت نہیں، اور کوئی کہتا ہے ممات ثابت نہیں، اور اسے ایک بڑا جھگڑا بنا دیا ہے پنجاب میں۔ اور اس کو جب آپ تقریر کرے اس میں یہ نہ کہے کہ مردے نہیں سنتے تو تقریر کا کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب آپ کہے ویسے دلائل بھی پیش نہ کرو، بس کہو کہ مردے نہیں سنتے تو شور مچاتے، نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے، حیات ثابت نہیں تو سارے کے حیات ثابت۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں حیات برزخی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حیات دنیاوی نہیں۔ اہداف کی مشہور کتاب البدائع والصنائع میں علامہ کاسانی نے پہلی جلد کے آخری صفحہ پہ لکھا ہے فَأَمَّا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَشَهِيدٌ مَيِّتٌ، دنیا کے احکام میں شہید میت ہے، لہذا يُقْسَمُ مَالُهُ وَتُنْكَحُ امْرَأَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، اسی وجہ سے عدت کے بعد اس کی بیوی دوسرے لوگ نکاح پہ لے سکتے ہیں، اگر زندہ ہے تو پھر اس کی بیوی کیسے لے سکتے ہیں؟ ہاں برزخی حیات ہے، دنیاوی حیات نہیں۔ حیات مستلزم سماع نہیں، اگر مستلزم سماع ہوتا تو پھر زمین کے لیے بھی آپ سماع ثابت کر لیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، دیکھے آسمان سے بارش برسانے والا کون، زمین کو تازہ کرنے والا کون، پھر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپائے مویشیوں میں ضرور عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، پلاتے ہم تم کو اس سے جو ہے پیٹوں میں ان کے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، درمیان گوبر اور خون کی دودھ خالص،
خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ دیکھو جانوروں کو، دیکھو گائے، دیکھو بھینس، دیکھو بکری، دیکھو ایک طرف اس کے پیٹ میں گوبر بدبودار، دوسری طرف سرخ خون اور درمیان سے خالص سفید دودھ، ایک طرف گوبر اور دوسری طرف خون اور درمیان میں سے بڑا خوبصورت اور بڑا سفید اور مزیدار دودھ۔ یہ کس نے نکالے؟ ایک ذات ہے جس نے پیدا کیے۔ کہا ہے سبزگار خون اور درمیان دودھ، یہ کس نے نکالے تمہارے لیے؟ وامی گڑیا بھی زیرتا گورا خوڑلی دیواخ دیتے تھے ایک دوسرے کو۔ جو کوہستانی تھا وہ پشتوں میں اس کو گالیاں دیتا تھا، پٹھان بھی اس کو گالیاں دیتا تھا۔ ہم نے جدا کی، کوہستانی کو میں نے پکڑا، اس طرف لے گیا، وہ پشتوں میں گالیاں دیتا تھا، اسی میں وہ کوہستانی میں شروع ہو گیا۔ کوہستانی میں گالیاں دیتا ہے اس کو تمہارے، اور ساتھ ساتھ میں نے اس کو چپکے سے کان میں کہا کہ وہ تو تمہارے کوہستانی نہیں جانتا، تم کوہستانی میں گالی دیتے ہو تو کیا فائدہ۔ اس کو میں چپ کر رہا تھا، مجھے ایسا دیکھا اور کہنے لگا ظلم ہی نہیں حقیقی، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اپنی زبان اپنی ہے، دل ٹھنڈا پھر نہیں ہوتا جب اپنی زبان میں نہ بولے۔ خوڑلی نیواخ یو طرف تا وینے بل طرف تا خوشایا روان دینا شوتا شرہ بھئی یو تیس کی ودا اللہ چاہ پیدا کری دی۔ دیکھو کھایا سبز گاس، پیا سفید پانی، ایک طرف بدبودار گوبر اور دوسری طرف سرخ خون اور اس کے درمیان سفید دودھ، یہ کس نے پیدا کیے؟ یہ تو چھوڑ دے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور پھل کھجور اور انگور کے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اسے مستی والی چیزیں اور عمدہ روزی۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ تو چھوڑ دے، آگے جاؤ۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور حکم کیا ہے رب نے تمہارے شاد کی مکھی کو یہ کہ بناؤ پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور یہ جھونپڑیاں بناتے، اور یہ جو جھونپڑیاں بناتے ہیں اسے اپنے گھریں بناؤ۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر کھاؤ ہر قسم کے پھلوں میں سے، فصل کی سبل ربک ذللا، پھر ہولے راستوں پر اپنے رب کے آسان اور سہل نکلتی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، شاد کی مکھی کو دیکھو، پیائے پانی اور کھائے گلاب پھول، اور اس کے پیٹ کے اندر میں سے دیکھو، اس کے پیچھے کی طرف ہے زہر، آگے کی طرف ہے شہد۔ یہ کارخانہ کس نے بنایا؟ شاد کی مکھی کو دیکھو، یہ کارخانہ تمہارے لیے کس نے بنایا؟ آگے دیکھو، مختلف الوان، شاد کے مختلف رنگ، فی شفاء للناس ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یہ چھوڑ دو، آگے جاؤ۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو، پھر جانوں کو قبض کرتا ہے تمہارے بڑھاپے سے پہلے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور بعض تم میں سے وہ لوگ ہیں جن کو پہنچایا جاتا ہے ناکارہ کمزور عمر تک،
جس کا انجام ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد انجان ہو جاتا ہے ہر چیز سے. ان اللہ علیم قدیر. اپنے آپ کو دیکھو، تم تے نوجوان، تم تے بڑے تکڑے، تم تے بڑے پہلوان، تم تے بڑے ذہین اور ہوشیار، اور پھر تمہیں کمزور بنا دیا. پہلے 2 پاؤں سے چل رہے تھے، اب ساتھ ساتھ عصا بھی ہے اس سے چل رہے ہو. یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ ایک ذات ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے. ہر چیز میں آپ سوچ لیں، انقلابات جہاں وائز آگے سن لو، انقلابات جہاں وائز آگے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. دنیا کے انقلابات تمہیں آواز دیتے ہیں، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، کہ جان لو جان لو، سوچ لو. اس میں دیکھو گائے اور بھینس کو دیکھو، بکری اور بھیڑ کو دیکھو، اس کو کس نے بنایا ہے؟ کھایا ہے سبز گھاس، پیا ہے سفید پانی، اور پیٹ میں ایک طرف بدبودار گوبر اور دوسری طرف سرخ خون، اور درمیان میں سے نکلتا ہے سفید دودھ. شاد کی مکھی کو دیکھو، کھایا ہے گوپول اور پیا ہے پانی، پیچھے کی طرف ہے زار، آگے کی طرف ہے شاد. یہ کارخانہ تمہارے لیے کس نے پیدا کیا؟ اپنے آپ کو دیکھو، بڑے تکڑے نوجوان، بڑے مضبوط اور پہلوان، اور پھر آپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تھے بڑے ہوشیار اور اب بن گئے نہ سمجھ. یہ انقلاب تمہارے اندر کس نے لایا؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اب مثال پیش کیا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دیا، کچھ غریب ہے، تو کیا تم میں سے جو مالدار ہے وہ اپنے مال میں غریبوں کو صدا ٹھہراتے ہو؟ نہیں ٹھہراتے. تو میرے ساتھ میری الوہیت میں اوروں کو کیسے صدا ٹھہرا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا. اور اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں، اور پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے نواسے، اور رزق دیا ہے تم کو. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. جب مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ کے ساتھ ثابت کر دیا تو پھر رد مشرکین پر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. قرآن کریم کا عجیب انداز ہے. جب مسئلہ ثابت کرتا ہے تو اس کے لیے دلائل عقلیہ محض. پھر ساتھیوں کی آرزو تھی کہ اگر ایسے انداز میں اردو میں لکھا جائے تو بہتر ہوگا. پھر ام یمان نے اردو میں لکھا 2 جلدوں میں مرضیت التراجم. اس میں ابتدا میں سورت کا دعویٰ ذکر کیا اثبات التوحید بالدلائل العقلیہ ونفی الشرک فی الدعاء. اثبات التوحید دلائل عقلیہ کے ساتھ، یعنی ان دلائل کے ساتھ جس کو عقل سلیم مانتا ہے. اب دیکھیں دلائل عقلیہ. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ذات ہے جس نے اونچا بنایا آسمانوں کو بغیر عمد ترونها، بغیر کسی ستون کے، جیسا کہ دیکھتے ہو تم. ثم استوى على العرش.
یعنی آسمان کو، اتنی بڑی چھت کو بغیر ستونوں کو کس نے پیدا کیا؟ عمرو بن نفیل، زید بن عمرو بن نفیل کے اشعار ہے وَأَنْتَ الَّذِي مِنْ فَضْلِ مَنِّ وَرَحْمَةٍ بَعَثْتَ إِلَىٰ مُوسَىٰ رَسُولًا مُنَادِيًا۔ یا اللہ تو ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، قُلْتَ لَهُ فَاسْأَلْ وَهَارُونَ فَدُعَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ بَاغِيًا۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ فرعون بھائی کو مسئلہ بیان کرو، فَقُلْتَ لَهُ فَاسْأَلْ وَهَارُونَ فَدُعَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ بَاغِيًا وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ هَٰذِهِ بِالْأَوْتَادِ تَسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ۔ اور فرعون کو دلائل پیش کرو کہ تم نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ هَٰذِهِ بِالْأَوْتَادِ تَسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ وَقُولَا لَهُ مَنْ يُخْرِجُ الشَّمْسَ ضُحْوَةً فَيُصْبِحُ مَامَسَةً مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيًّا۔ اور ان کو کہہ دو کہ سورج صبح سویرے تم اٹھاتے ہو، تم نکالتے ہو، جس سے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ وَقُولَا لَهُ مَنْ يُخْرِجُ الشَّمْسَ ضُحْوَةً فَيُصْبِحُ مَامَسَةً مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيًّا وَقُولَا لَهُ مَنْ يَنبُتُ الْحَبَّ فِي الثَّرَىٰ وَفِي ذَٰلِكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا۔ اور ان کو کہہ دو کہ درختوں کے اوپر ٹہنوں میں یہ پھل تم نے اگائے، تم نے پیدا کیا ہے، جن میں عقل ہو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، وہ تعبی کیا تمہارے لیے سورج اور چاند۔ پھر اللہ نے دلائل پیش کیے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بچائی ہے زمین، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور پیدا کیا ہے اس میں پہاڑ اور جاری کیے ندیاں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ نیچے زمین کو تمہارے لیے بچھایا، اوپر آسمان کو تمہاری اوپر چھت بنا دیا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے پھل پیدا کی مختلف قسم کے، رات اور دن کو پیدا کیا۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں قطعات ایک دوسرے سے ملتی ہوئے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات انگور کے، وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت، سِنْوَانٌ وغیر سِنْوان، يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ جب یہ دلائل پیش کیے کہ خالق لکل شیء هو اللہ، پیدا کرنے والا ہر چیز کا اللہ ہی ہے، اوپر آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، نیچے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل اگائے۔ جب یہ دلائل پیش کیے تو پھر دوسری قسم کے دلائل، عالم بکل شیء هو اللہ، سب چیزوں کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 8، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے اس کو جسے اٹھائے ہر عورت، وہ جو کم کرتا ہے رحم، وہ جو زیادہ کرتا ہے رحم۔ اس کا مطلب یہ
کہ بعض بچے عمر طبی سے جلدی پیدا ہو جاتے ہیں. عام عمر طبی 8ویں 9ویں مہینے پہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار 6 مہینے کا بھی پیدا ہو جائے، 7 مہینے کا بھی. وما تزداد، اور کبھی کبھار زیادہ عمر ماں کے پیٹ میں رہ کر پیدا ہو جاتا ہے. زاگ ابن مزاحم تقریباً 2 سال بعد پیدا ہوا. 2 سال ماں کے پیٹ میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت عمر کو رپورٹ کی کہ 2 سال میں باہر مسافر رہا اور اب میں واپس آیا تو میری بیوی کے پیٹ پہ بچہ ہے، حاملہ ہے. حالانکہ 2 سال میں باہر رہا اور درمیان میں گھر نہیں آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کیا کہ اس عورت کو سنسار کر دو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فرمانے لگے کہ نہیں، اب اس کو تم سنسار نہیں کر سکتے، جب اس کا بیٹا پیدا ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا ٹھیک ہے. جب اس عورت کا بیٹا پیدا ہوا تو پیدا ہوتی ہی وہ چلنے لگا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں وہ زیادہ زندگی گزارا تھا، تو پیدا ہوتی ہی وہ چلنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لولا معاذ لہلک عمر، لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کیونکہ میں نے تو حکم کیا تھا. شیعہ آئی اور انہوں نے اس محاورہ کو تبدیل کر دیا، اس جملے کو تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا لولا علی لہلک عمر، معاذ کی جگہ انہوں نے علی کا نام رکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شیعہ کہنے لگے لولا علی لہلک عمر. یہ ایسی بات نہیں، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے ذکر کیا ہے لولا معاذ لہلک عمر، اصل جملہ ہی تھا. لیکن شیعہ تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں. علم نہ ہوا، اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا ہو چکی ہے علم نہ ہوا کی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے ابو الاسود دؤلی، جس نے کہا تھا احب محمدا حبا شدیدا وحمزة وليا، احب محمدا حبا شدیدا وحمزة وليا، يقول الارذلون بنو قشير طوال الدهر ما تنسي عليا، بنو عم النبي واقربوه احب الناس كلهم اليا. حضرت علی کے شاگرد تھے. تو ابو الاسود دؤلی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاعدے بتائے علم نحو کے. ابو الاسود دؤلی نے اپنے شاگرد کو خلیل کو وہ قاعدے بھی بتا دیے اور ساتھ ساتھ کچھ اور قاعدے بھی شامل کر دیے. خلیل نے اپنے شاگرد کو سیبویہ کو بتا دیے. سیبویہ نے اپنے شاگرد خلیل کو، کیونکہ خلیل کے نام سے 12 علماء گزرے علم نحو میں. سیبویہ نے پھر کتاب لکھا کتاب السیبویہ، اور اسی طرح علم نحو شروع ہوا. تو علم نحو کی کتابوں میں آپ دیکھیں اکثر حاشیوں پہ جب حاشی میں ایک بات ختم ہو جاتی ہے اس کے آخر میں 12 لکھتے ہیں. یہ 12 اصل میں ان 12 اماموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو 12 لکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں. تو اصل میں یہ جملہ تھا لولا معاذ لہلک عمر.
تو شیعوں نے اس کو بنا دیا لولا علی اللہ لک عمر، اور حضرت معاذ کا اسی وجہ سے بتا دیا کہ اس نے کہا کہ ابھی تم اس کو سنسار نہیں کر سکتے، اور جب بچہ پیدا ہوا چلنے لگا، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں زیادہ زندگی گزارا تھا اس نے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ تو دوسرے قسم کے دلائل عالم بکل شیء اللہ، پہلی قسم کے دلائل خالق لکل شیء اللہ، پھر دلائل پیش کیے، دیکھو عورت کے پیٹ میں بچہ ہو یا بچی، نیک بخت ہو یا بدبخت، سعید ہو یا شقی، اللہ ہی جانتا ہے، عالم بکل شیء اللہ۔ پھر تیسری قسم کے دلائل پیش کیے، حافظ لکل شیء اللہ۔ آیت نمبر 11، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس بندی کے لیے فرشتے محافظ ہیں، آگے ان سے اور پیچھے ان سے، حفاظت کرتے ہیں ان کی اللہ کے حکم سے، بِأَمْرِ اللَّهِ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پھر تیسری قسم کے دلائل اور چوتھی قسم کے دلائل، پہلے قسم کے دلائل خالق لکل شیء اللہ، دوسرے قسم کے دلائل عالم بکل شیء اللہ، تیسرے قسم کے دلائل حافظ لکل شیء اللہ، چوتھے قسم کے دلائل۔ آیت نمبر 12، وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو گرج چمک ڈرانے کے لیے مسافروں کو، اور امید دلانے کے لیے مقیم کو، اور اٹھا لاتا ہے باری باری بادل۔ مطلب یہ ہے کہ متصرف فی کل شیء اللہ، ہر چیز میں متصرف اور اختیار مند اور واقدار اللہ ہی ہے۔ یہ چار قسم کے دلائل ذکر کیے۔ پہلی قسم کی خالق لکل شیء اللہ، دوسری قسم کے عالم بکل شیء اللہ، تیسرے قسم کے دلائل حافظ لکل شیء اللہ، چوتھے قسم کے دلائل متصرف فی کل شیء اللہ۔ پھر پانچویں قسم کے دلائل کہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے محتاج اور عاجز۔ دیکھے ملائک بھی اللہ کے سامنے محتاج، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور پاکی بیان کرتا ہے اللہ کی رات فرشتہ اور دوسرے فرشتے من خیفتہ، اللہ کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ جب یہ پانچ قسم کے دلائل ذکر کی، کتنے پانچ پیر، یہ پانچ دلائل ذکر کی، پانچ قسم کے، خالق لکل شیء اللہ، عالم بکل شیء اللہ، حافظ لکل شیء اللہ، متصرف فی کل شیء اللہ، کلہم منقادون الی اللہ، فرشتے اللہ کے سامنے محتاج اور عاجز۔ تو مسئلہ توحید کو تفریق کر دیا۔ آیت نمبر 13، لہو دعوت الحق، خاص اللہ کے لیے سچا پکارنا ہے، لہو دعوت الحق، نفی صرف دعا ہے۔ جب خالق لکل شیء اللہ،
عالم بکل شیء هو اللہ، حافظ لکل شیء هو اللہ، متصرف فی کل شیء هو اللہ، قل کلهم منقادون الی اللہ، ملائک اللہ کے سامنے محتاج، لہو دعوت الحق، تو صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے مناسب، اوروں کو کیوں پکارتے ہو؟ لہو دعوت الحق، صرف اللہ ہی کے لیے پکارنا ہے سچا، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، اور پھر اس کی مثال جو غیر اللہ کو پکارتا ہو ایسی ہے جو کسی ندی اور نہر اور دریا کے کنارے بیٹھ جائے، ہاتھوں کو آگے کر دے اور پانی کو کہتا ہے وہ پانی آ جاؤ میری منہ میں، وہ پانی آ جاؤ میری منہ میں، جیسا کہ وہ پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، غیر اللہ وہ مدد نہیں کر سکتا، وہ امداد نہیں کر سکتا، اللہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، الکافر اس کو کہا جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، الکافر اس کو کہا جو غیر اللہ سے ما فوق الاسباب الظاہریہ مدد مانگتا ہے، الکافر اس کو کہا جو غیر اللہ کو مددگار اور الہ سمجھتا ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ بھی کافر ہے، اس کی پکار بھی ضلالت اور کفر کی ہے۔ یہ فتویٰ میں نے لگایا، اللہ نے لگایا۔ اللہ فرماتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر محض گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے کہ غیر اللہ کو پکارے، ہر کے خواہی یس خدا خواہی پسر نیست دردست خلائی خیر و شر، بیٹا جو کچھ مانگتے ہو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہر کے خواہد غیر حق رائے پسر نیست در عالم ازو گمراہ تر، اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس سے زیادہ گمراہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دلائل عقلیہ محضہ صغرا اور گمراہ، یعنی دلائل عقل سلیم کے مطابق ہے۔ سارے مانتے ہیں کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ، زمین کو پیدا کرنے والا ہے اللہ، سمندروں اور نہروں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ، پھلوں کو پیدا کرنے والا ہے اللہ، ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرنے والا ہے اللہ، سارے مانتے ہیں۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اسی طرح 25 دلائل عقلیہ سورہ آل عمران میں ایک ایک دلیل کہ اللہ حاجت پورا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح 11 دلائل عقلیہ سورہ ملک میں، 11ویں کے رد، اور اس میں 11 دلائل سورہ ملک میں کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے، اللہ کے بغیر کوئی برکت ڈالنے والا نہیں ہے، اور اس میں 11 دلائل ذکر کی، 11ویں کی رد 11 دلائل کے ساتھ، اور پھر وجہ ذکر کیا کہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ منت اور منوتی دیتے ہیں، کیوں؟ قرآن سے دوری ہے، اور آیت نمبر 8 میں اس کا سبب ذکر کیا، کلما القی فیہا فوج
سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. جب بھی ڈالا جائے گا جہنم میں ان جہنمیوں میں سے ایک گروہ، سالم خزنتها دریافت کریں گے ان سے جہنم کی حفاظت کرنے والے، الم یاتکم نذیر کیا نہیں آتا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ نذیر کا اطلاق پیغمبر بھی ہو سکتا ہے اور عالم اور مولوی بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَّوْ علاقوں میں منذرین جنات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی موحد عالم نہیں آیا تھا؟ تم سے بھی پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی اشاعتی نہیں آیا تھا؟ اشاعت توحید و سنہ والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تمہارے پاس کوئی پنجیری نہیں آیا تھا کہ قرآن سنایا تھا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے یہ بے شک آئی تھی ہمارے پاس ڈرانے والے، فکذبنا مگر ہم نے تکذیب کی۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے ان کو کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، نہیں بھیجی اللہ نے کوئی وحی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر کلی بڑی گمراہی میں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، ہائے ہائے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کہیں گے اگر ہم نے سنا ہوتا قرآن کو اور خود کو سمجھایا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم جہنم میں، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، نہ قرآن کو سنا تھا اور نہ قرآن کو سمجھا تھا، اسی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ اور یہ وجہ بھی بیان کیا اور 11 دلائل پیش کیے، دلائل عقلیہ۔ پہلی دلیل تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا وہ ذات، تبارک الذی اثبات التوحید بعنوان برکت، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا وہ جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تیسری دلیل الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا کیے موت اور زندگی۔ چوتھی دلیل الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو طبقے۔ اور پھر دلیل وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آیت نمبر 5، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بلا شبہ سجائے ہم نے آسمان قریب دنیا کے چراغوں تاروں سے، ہم نے چراغ پیدا کیا آسمان میں۔ اور پھر دلیل جب ان کا ذکر کیا کہ قرآن کریم کو انہوں نے نہیں مانا اسی وجہ سے جہنم آئی، تو پھر دلیل آیت نمبر 13 وَاسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، عالم بِكُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ۔ اور پھر دلیل آیت نمبر 15 وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے زمین نرم، یہ نرم زمین تمہارے لیے کس نے پیدا کیا؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اللہ کے رزق سے، تمہارے لیے رزق کس نے پیدا کیا؟ پھر دلیل اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ، آیت نمبر 19، کہ
کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو اپنی اوپر پر پھیلاتی اور سمیٹتی ہوئی؟ یہ پرندوں کو دیکھو، یہ کس نے پیدا کیا؟ آسمان اور زمین کے درمیان اڑنے والی۔ پھر آیت نمبر 21، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو والنفور۔ اور پھر دلیل ذکر کیا، والذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ پھر دلیل، قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر آخر میں دلیل ذکر کیا، قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہہ دیجئے میرے پیغمبر ذرا ہی تو بتاؤ کیا اگر چلا جائے پانی تمہارا گہرائی میں اتنا جسے حاصل نہ کیا جا سکے، تو کہ کون ہے جو لے آئے تمہارے لیے پانی صاف بہتا ہوا؟ یہ 11 دلائل عقلیہ ذکر کی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، برکت والا وہ ذات ہے جس نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہوا ہے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے نرم زمین پیدا کیا ہے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے آسمان میں ستارے پیدا کیے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے پرندوں کو پیدا کیا ہے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے تمہارے کانوں میں، تمہارے آنکھوں میں، تمہارے دلوں میں برکت ڈالا ہے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں پھل اگائی ہے، برکت ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے نیچے پانی پیدا کیا ہے، تو تم غیر اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ ہے دلائل عقلیہ محضہ، یعنی جب انسان کا عقل سلیم ہو، جانتا ہے کہ یہ چیزیں کسی ذات نے پیدا کی ہے اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات، تو جب اس نے ساری دنیا پیدا کی، اوپر پیدا کی، نیچے پیدا کی، درمیان میں پرندوں کو پیدا کیا، پانی برساتا ہے، رزق دیتا ہے، پھل دیتا ہے، مجھے پیدا کیا، میں کیوں ان کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں؟ اسی طرح سورۃ الانعام میں 25 دلائل عقلیہ ذکر کیے اس بات میں کہ حاجات پورا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں۔ یہ دلائل عقلیہ محضہ۔ دوسرے قسم کے دلائل عقلیہ مسکت للخصم، یعنی وہ دلائل عقلیہ جو آپ پیش کریں تو آپ کا خصم اور مقابل وہ چپ رہتا ہے، جواب ہی نہیں دے سکتا، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 40 نکالیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 40۔ دلائل عقلیہ مسکت للخصم، جب آپ دلیل پیش کریں اور ان سے پوچھیں تو بالکل اس کا منہ بند رہتا ہے اور جواب ہی نہیں دے سکتا۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 40۔
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. کہہ دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا یا آ جائے تم پر آخری گھڑی قیامت تو آیا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گی تم؟ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. ابھی کچھ بھی نہیں کہتے، نہ ہاں کہتے اور نہ نہیں کہتے، اب چھپ گئے. یہ چپ ہے تو تم کہہ دو بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارو گی تم تو دور کر دے گا وہ مصیبت جس کے لیے تم مدد مانگتے ہو. انشاء اگر چاہیے اللہ وتنسون ما تشرکون، اور بھول جاؤ گے تم اسے جن کو تم شریک قرار دیتے ہو. یہ دلیل عقلی مسکت للخصم، یعنی وہ چپ گیا، آپ جواب ہی نہیں دے سکتا. تیسری قسم کے دلائل عقلیہ اعترافیہ. دلائل عقلیہ اعترافیہ کا مطلب یہ کہ جب آپ دلیل پیش کریں گے تو یہ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم یہ مانتے ہیں، لیکن پھر نتیجہ نہیں مانتا. دلیل مانتا ہے، نتیجہ نہیں مانتا، غیر اللہ کو پکارتے. مثلا سورۃ المومنون آیت نمبر 84 نکالے. سورۃ المومنون آیت نمبر 84 18واں پارہ. دلیل عقلی اعترافی. قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون. کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر کس کے لیے اختیار زمین اور ان کا جو ہے اس میں جو ہے. قل لمن الارض ومن فيها، کہہ دیجئے میرے پیغمبر کس کے اختیار میں زمین اور ان چیزوں کا جو اس زمین میں ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھتے ہو. اب یہ کہیں گے سیقولون للہ، جلدی کہیں گے اللہ کے اختیار میں ہے. اور سین لایا للاستعجال، یعنی بلا تجسم فکرن. سین لا استعجال کے لیے، یعنی اب یہ سوچتے نہیں، کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کے ظاہر ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے سین لا للاستعجال تو مانا ہے قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون. کہہ دیجئے میرے پیغمبر کس کے لیے اختیار زمین اور ان کا جو ہے اس میں. ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھتے ہو. سیقولون للہ، جلدی کہیں گے اللہ کے اختیار میں. قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ جب اختیارات اللہ کے ہیں تو دوسروں کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کسی کو بخار کا ذمہ دار اور کسی کو اولاد کا ذمہ دار، کبھی ایک بابی کے دربار پہ جاتے اور کبھی دوسرے کے، کبھی ایک پیر کے دربار پہ جاتے اور کبھی دوسرے کے. سیقولون للہ قل افلا تذکرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کون ہے مالک 7 آسمانوں کا اور مالک علی شان عرش کا. سیقولون للہ، جلدی وہ کہیں گے اللہ کی اختیار میں. قل افلا تتقون، پہلے فرمایا قل افلا تذکرون، پھر فرمایا قل افلا تتقون. تو پھر کیوں تم اپنے آپ کو نہیں بچاتی شرک اور کفر سے؟
قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہہ دیجئے کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اختیار ہر ایک شے کا، اور وہ پناہ دیتا ہے مخلوقات کو، اور پناہ نہیں دے سکتا کوئی اس کے مقابلے میں۔ اگر تم سمجھتے ہو سیقولون للہ، جلدی کہیں گے وہ اللہ کے اختیار میں، قل افانا تسحرون، تو کہہ دیجئے پھر کس طرف سے جادو ہو گیا تم پر، پاگل ہو گئی کہ اللہ کے دربار کو چھوڑتے ہو، اللہ کو چھوڑتے ہو، غیر اللہ کو پکارتے ہو۔ اب یہ دلائل عقلیہ اعترافیہ، یعنی وہ دلائل عقلی جو عقل سلیم کے مطابق ہو، اور یہ اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور پھر بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اس بات کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے الدلائل العقلیہ۔ جب ایک مسئلہ ثابت کرتا ہے تو دلائل عقلیہ کے ساتھ، یعنی ان دلائل کے ساتھ جو عقل سلیم کے مطابق ہیں، وہ دلائل عقلیہ، کبھی دلائل عقلیہ محضہ، کبھی دلائل عقلیہ الزامی مسکت للخصم، اور کبھی دلائل عقلیہ اعترافیہ، یعنی اقرار کرتے ہیں خصم اس پر، مانتے ہیں دلائل، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا سانجا اور شریک کوئی نہیں۔ یہ دلائل عقلیہ۔ دوسری قسم کے دلائل نقلیہ۔ دلائل نقلیہ یعنی نقل پہلو والوں سے۔ یہ دلائل نقلیہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے دلائل نقلیہ اجماعی، اور دوسرے قسم کے دلائل نقلیہ انفرادی۔ دلائل نقلیہ انفرادی کبھی انبیاء علیہ السلام سے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کے تقاریر کو ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام اللہ نے مبعوث کیے تو فلاں نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا، فلاں نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا، فلاں نبی نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ دلائل نقلیہ من الانبیاء، کبھی دلائل نقلیہ من الملائکہ، کہ ملائک نے یہ کہا ہے، کیا معالم الغیب نہیں؟ جب ملائک خود کہتے ہیں معالم الغیب نہیں، ان کو کیسے عالم الغیب سمجھتے ہو؟ اسی طرح تیسری قسم کے دلائل نقلیہ ہے من العباد الصالحین، دلائل نقلیہ نیک بندوں سے، نیک بندوں کے واقعات ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں فلان ایک بندہ صاحب یاسین، فلان ایک بندہ اس نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا۔ کبھی دلائل نقلیہ من الجن، جنات میں سے، کہ دیکھو جنات نے یہ بیان کیا ہے وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وغیرہ، پھر بعد میں تفصیل کر لیں گے۔ دلائل نقلیہ من الجن، اور پانچویں قسم کے دلائل نقلیہ من الکتب السابقہ، پرانے زمانے کی کتابوں سے، کہ دیکھیں قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھے، ان کتابوں میں بھی اس مسئلے کا ذکر تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں۔ تو دلائل نقلیہ کے 5 اقسام ہیں۔ دلائل نقلیہ من الانبیاء، دوسری قسم ہے دلائل نقلیہ من الملائکہ،
تیسری قسم ہے دلال نقلیہ من العباد الصالحین، چوتھی قسم ہے دلال نقلیہ من الجن، اور پانچویں قسم ہے دلال نقلیہ من الکتب السابقہ، پرانی کتابوں سے، کہ پرانے زمانے کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد، وقفے کے بعد اس کی تفصیل کر لیں گے۔